امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرنے کا ذکر۔ امریکی تیل کمپنیز کے وفد کے ساتھ گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کہا ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی حکومت نے عوام کے ساتھ برسوں برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ امریکی تیل کمپنیز کو وینزویلا میں سیکیورٹی گارنٹی ملے گی۔ ہم نہیں چاہتے روس اور چین گرین لینڈ میں پہنچ جائیں۔ دنیا کے ہر ملک میں فوجی کارروائی کا اختیار میرے پاس ہے۔ کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتا، صرف میری اخلاقیات مجھے روک سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، کہا بحیثیت ایک کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والا میں خود ہی ہوں۔ امریکہ کی سلامتی کے لیے کسی بھی ملک میں کارروائی کے لیے آزاد ہوں۔ 1 سال سے زائد عرصے تک وینزویلا کے معاملات چلانے کا بھی عزم۔ صدر ٹرمپ نے کہا روس سے جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ میرے دور صدارت میں چین تائیوان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ گرین لینڈ پر حملہ ہوا تو گولی پہلے ماریں گے، سوال بعد میں پوچھیں گے۔ ڈنمارک کے وزیر دفاع نے خبردار کر دی، کہا حملہ ہوا تو مسلح افواج احکامات کو انتظار کے بغیر فوری جواب دیں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں اگر یورپ نے گرین لینڈ کی سیکیورٹی کو سنجیدہ نہ لیا تو امریکہ کارروائی کر سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے امریکہ بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کر رہا، آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے۔ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ گرین لینڈ عالمی دفاع کے لیے نہایت اہم ہے۔ گرین لینڈ کی خریداری کا ممکنہ امریکی منصوبہ بھی سامنے آ گیا۔ گرین لینڈ والوں کو فیکس $10,000 سے $1,00,000 تک کی ادائیگی زیر غور ہے۔ ریاست کو ڈنمارک سے الگ ہو کر امریکہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے گی۔ What they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people. The crowds are so big, but I have put Iran on notice that if they start shooting at them, totally unarmed people, I've told them that if they do anything bad to these people, we're going to hit them very hard. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر سخت انتباہ کر دیا۔ کہا اگر احتجاج کے دوران مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ایران کو بھرپور اور بہت سخت جواب دیں گے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اپنی حکومت سے ایرانی مظاہرین کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ ایران کے سپریم کمانڈر خامنئی کی عوام سے متحد رہنے کے بھی۔ خطبہ جمعہ میں کہا ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے فسادیوں نے اپنی ہی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، دارالحکومت کی کئی سڑکیں بند، انٹرنیٹ بلیک آؤٹ۔ مشترکہ مظاہرین نے اصفہان میں سرکاری نشریاتی ادارے کی عمارت اور گرگان میں گورنر کا دفتر جلا دیا۔ ترکی نے بھی پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے بلومبرگ کے مطابق پاکستان ترکی سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں گزشتہ سال ستمبر میں ہونے والے معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر جارحیت ہوتی ہے تو اسے دونوں ملکوں پر جاری تصور کیا جائے گا۔ ترکی کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کی بات چیت جاری ہے اور تینوں ملک معاہدہ جلد ممکن ہے۔ وزیراعظم نے زیادہ خسارے والے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے کہا فیڈر صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولر پر منتقل کیے جائیں۔ فیڈر کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے UAE کے بزنس گروپ شجوانی کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ وزیراعظم نے کہا شیخ محمد بن زید ال نہیان کے حالیہ دورے پاکستان سے شراکت داری کو مزید تقویت کریں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس کے شعبے میں انتہائی اہم پیش رفت۔ وزیراعظم آفس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور
UAE وقت کا اجلاس، ریل اسٹیٹ، سرکاری اثاثوں اور قرض جاتی آلات کی ٹوکنائزیشن پر تفصیلی مشاورت۔ پاکستان میں تقریباً $450 ارب مالیت کے قیمتی جواہرات موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اصلاحات، ذخائر اور برآمدات سے متعلق اجلاس میں انکشاف۔ بریفنگ میں وزیراعظم کو بتایا گیا اتنے ذخائر کے باوجود برآمدات صرف $60 لاکھ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا جیم سٹونز کے ذخائر کے مقابلے میں برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستانی قیمتی پتھر عالمی معیار کے ہیں۔ پالیسی فریم ورک سے 5 برس میں برآمدات کا ہدف $1 ارب تک پہنچانا ممکن ہے۔ وزیراعظم نے قیمتی پتھروں کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ PTI والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ انہوں نے TTP سے استثناء لے رکھا ہے، ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تحریک انصاف کا لدم TTP کا سیاسی ونگ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی زاہد خان کے ساتھ پریس کانفرنس، کہتے ہیں PTI کے ترجمان بھی TTP کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لدم TTP پاکستان کے دشمن ہیں، انہیں نیست و نابود کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں محمد مالک کے پروگرام کا کلپ بھی دکھایا۔ زاہد خان کا کہنا تھا 2013 میں ان کی حکومت آئی تو پرویز خٹک کو کہا TTP کا آفس کھلوائیں۔ بیت اللہ محسود نے اپنی کمیٹی کا سربراہ بانی PTI کو بنایا تھا۔ PTI کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ چیف منسٹر صاحب کا لاہور چلے جانا، کراچی چلے جانا، وہاں پہ 50-100 لوگوں کو خطاب کر لینا، اس سے کبھی تحریکیں چلا کرتی اور اس سے پولیٹیکلی نقصان پہنچتا۔ سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے پریشانی نہیں ہے، چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریکیں نہیں چلتی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا سندھ حکومت نے سیاسی رواداری کا اظہار کیا۔ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ KP کو ویلکم کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی آنے کے لیے انہوں نے 35 نام دیے اور 150 بندے لے آئے، جس سے ماحول خراب ہوا۔ ان کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ 8 فروری کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہماری کچھ دوستوں کا موقف ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ کی حکومت نے ہمیں ابھی تک عزت ہی دی ہے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا ہے۔ اگر وہ وہاں آتے ہیں تو ان کو عزت دیں گے۔ جنہوں نے ہماری بے عزتی اور بے توقیری کی تھی ان کو آلریڈی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس منصب کی تکریم کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا۔ سندھ حکومت نے عزت دی، پنجاب میں ہماری بے توقیری کی گئی۔ جس نے عزت دی اس کو عزت دیں گے۔ کون سے شک میں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے کراچی آئے ہیں۔ 11 جنوری کو باغ جناح میں جلسہ ہوگا۔ سندھ حکومت سے تحریری اجازت نہیں ملی، بانی اور اہلیہ ناحق قید ہیں۔ 2024 میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈائلاگ ہونے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا کتنا با اختیار ہے۔ محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے کہنے پر چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے کراچی پہنچنے پر صوبائی وزیر سعید غنی نے استقبال کیا، سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی۔ سندھ حکومت کا شکر گزار بھی ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ سعید غنی صاحب خود ایئرپورٹ پہ آئے، انہوں نے ہمیں اجرک پہنائے، سندھی ٹوپی پہنائی۔ کراچی میں ہمیں کہیں نہیں روکا گیا، حکومت سندھ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے دورے پر سندھ حکومت کا رویہ قابل تحسین ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان کہتے ہیں مستقبل میں PTI اور پیپلز پارٹی قریب ہوں تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں سہیل آفریدی جہاں جاتے تھے اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جاتی تھی۔ نون لیگ سیاسی تحریکوں کے لیے خیبر پختونخوا آئے گی تو ویلکم کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے PTI کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہے، صوبے میں فری موومنٹ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سیاسی اور سرکاری سرگرمیاں کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے ڈھول کا پول کھل گیا۔ امریکی وزیر تجارت نے حقیقت بیان کر دی، کہتے ہیں بھارت سے تجارتی معاہدہ ہوا ہی نہیں۔ امریکہ تو معاہدے کے لیے تیار تھا، لیکن مودی نے صدر ٹرمپ کو فون کرنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کانگریس نے مودی کو ملک دشمن قرار دے دیا ہے۔